بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلی علوم الہیہ کی جلد اول کا پہلا باب، خواہش کا ظاہر اور باطن۔ یہ اندھیروں سے نکالنا اور نور کے اندر آباد کرنا ایک پورے کا پورا ہدایت کا نظام ہے اور ایک پوری کی پوری زندگی ہے، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالی یہ زندگی بخشتا ہے اسے ملتی ہے۔ جو اللہ پروردگار کے حکموں کو مانتا اور اختیار نہیں کرتا وہ اس زندگی سے دور ہوتا ہے۔ وہ زندگی ایک کے ہاتھ میں ہے اور وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ ایسی طاقت اور اقتدار والی ذات ہے کہ اس ذات کے ہاتھ سے کوئی کچھ چھین نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ رحمت اپنی رضا، محبت اور حکم کی تابع داری میں خود دیتا ہے۔ پروردگار کا دینا جو کہ بے عیبی والا ہے۔ دیکھیے، اس زندگی کو دینے کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کی تابع داری اور اللہ پروردگار کی بڑائی نظر آتی ہے۔ جب خالق مخلوق پر اپنی رحمت، محبت اور حکم کی تابع داری میں کرم کرتا ہے تو بندے کو وہ دولت اپنے ہاتھ سے دیتا ہے جو نور ہی نور والی زندگی ہوتی ہے، جو کہ اندھیرے سے نکالنا ہوتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جب وہ کسی کو اندھیرے سے نکالتا ہے تو حکم، علم اور محبت میں ایک زندگی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے حق میں جب زندگی کی پہلی رحمت ظاہر کرتا ہے تو وہ حکم کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ وجود میں اللہ رب العزت ایک روح پھونکتا ہے۔ وہ روح اللہ پروردگار کا امر یعنی اللہ پروردگار کا حکم ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بندے کو ماں باپ سے وجود میں روح اور روح کو اپنا حکم پھونکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے وقت میں ہدایت اور ہدایت میں اسے حکم دیا اور اپنا بندہ کہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ پروردگار کا حکم مانا اور حکم پر عمل کر کے دکھایا ہوتا ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالی اندھیرے سے نکالتا اور نور کے اندر آباد کرتا ہے۔ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظام ہدایت میں بندے کو جو روح عطا ہوئی ہے وہ امر ربی ہے۔ فرمایا یہ روح میرا امر حکم ہے۔ روح میرا حکم ہونے کی وجہ سے وجود کی غذا اور زندگی کا بسر ہونا، یہ دونوں میرے حکم پر عمل عبادت میں ضروری ہیں۔ روح وجود میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہدایت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ یہ وجود مخلوق کے لیے ہوتا ہے کہ اسے ہدایت کی عطا میں علم اور محبت حاصل ہو۔ جب کوئی اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پا لینے کے بعد اس کی جو زندگی گزرتی ہے وہ ہدایت کے اندر رحمت اور محبت، جبکہ نور رحمت اور محبت میں روشن ہوتی ہے۔ ورنہ باطن اور وجود کے اندر جو کہ خواہش ہے وہ اندھیرے اور ظلمات میں سے ہوتی ہے۔ وہ وجود پر غالب آ جاتی ہے اور تو روح حجاب میں پڑ جاتی ہے۔ جبکہ روح حکم کو جانتی ہے تو وہ نورانی اور بے حجابی میں ہوتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچتے اور وہ اپنے نور کو قائم و دائم رکھتی ہے۔ باطن کے اندر جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ اپنا دم توڑتے اور انہیں موت آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ مٹتے جائیں اور روح اللہ پروردگار کے حکم کو سمجھتی جائے تو وہ نور کے اندر قائم ہوتی اور اسے علم اور محبت کی عطا ہوتی ہے۔ اگر وجود کے اندر بندہ خواہشوں کی پیروی کرتا ہے تو اس کا اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ روح جو امر اللہ حکم ہے
اسے اللہ پروردگار کی تابعداری کی غذا اور نور کا پھل نہیں ملتا تو اس کا نور کمزور ہو جاتا ہے، یعنی حجاب میں چلا جاتا ہے، نور بجھنے اور نور کی رونق ختم ہونے لگتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، روح حجاب میں چلی جاتی ہے، اور آنے والا دن اسے تقویت نہیں دیتا۔ حکم جو کہ ہدایت، علم اور محبت کے اندر ہے، جب یہ حکم روح کو نہیں پہنچتے تو روح وجود کے اندر اکیلی ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت تک لڑائی لڑ سکتی ہے جب تک اس کے پاس سامان حرب موجود ہوتا ہے، لیکن جب مزید اللہ کا حکم نہیں پہنچتا تو روح پر موت طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ نافرمان کی موت اور مصیبت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کرتا ہے، اپنا گلا خود گھونٹتا ہے، اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ کر اسے مردہ کرتا ہے۔ اس نے اندر کی بات مان لی ہوتی ہے جو کہ خواہش ہے، وہ اندر اندھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ اللہ پروردگار تو اندھیرے سے نکالنے اور نور میں آباد کرنے کا انتظام مخلوق کی آسانی میں کرتا ہے، اس لیے حکم پر عمل روح کی غذا ہوتا ہے۔ جو باطن میں خواہش رکھے اور اس کی نفی نہ کرے، اس عمل سے شیطان راضی ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ شیطان تو بے ایمان کر کے مارنا چاہتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے حکم کے اندر اپنی خواہش کی نفی کرتے ہیں تو انہیں پہلی صفائی جو کہ برتن، مسجد، گھر اور دل کی صفائی ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، انہیں حکم کا ظاہر اور باطن اور حقیقت عطا ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک صفائی کرنے سے صفائی رکھنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر صفائی نہ رکھی جائے تو گندگی پھیل جاتی ہے، جب گندگی پھیل جائے تو چیزیں خراب ہوتی اور چیزوں کی صفائی پر مشقت بھی دوبارہ اٹھانی پڑتی ہے۔ جب چیزیں ایک بار خراب اور گندی ہو جائیں تو دوبارہ وہی صفائی اور نیا پن آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنا لیتے ہیں وہ خواہشوں کی نفی میں نہیں بلکہ وہ اللہ پروردگار کے حکموں پر عمل میں ہوتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے۔ حکم مان لینے کی وجہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، رحمت جو کہ صفائی کے اندر مزید صفائی کا رنگ ہوتا ہے۔ فرمایا نور علی نور، کہ جب بندہ وضو پر وضو کرتا ہے تو یہ نور علی نور ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار جب بندے کو اندھیرے سے نکالتا ہے تو اس کے باطن میں خیال جو کہ گناہ کی طرف جاتا ہے، اسے اللہ پروردگار اپنے حکم کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ گناہ سے نکالنا ہے کہ اس کی غیر صفائی کو اللہ پروردگار صفائی بناتا ہے۔ مسجد، برتن اور دل جو کہ میلا ہے، اسے اللہ پاک صفائی دیتا ہے تاکہ رحمت اور محبت کی تاب اور اعلیٰ ظرفی پیدا ہو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو اندھیرے سے نکالتا ہے تو وہ دن صفائی کا دن ہوتا ہے جو کہ عارضی زندگی ہے۔ صفائی کے دن اللہ رب العزت حکم کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا اور بندے کو حکم کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حکم پہلے ہی عبادت اور صفائی دینے والا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ پروردگار بندے کو اپنا علم بھی بخشتا ہے تو اسے ایک چیز حکم کے اندر مزید صفائی ملتی ہے۔ یہ نور علی نور ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو حکم کی سمجھ رکھتے ہیں ان سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ اس سے توبہ کرتے ہیں
جبکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ پروردگار سے علم میں اضافہ مانگتے ہیں۔ اللہ پروردگار سے علم میں اضافہ مانگنا اسی طرح ہے جس طرح کہ پاکیزگی کے اندر مزید پاکیزگی ڈھونڈنا۔ اللہ پروردگار بہت اونچا اور پاک ہے، اس کی پاکی کو پانے کے لیے حکم پر عمل، علم میں اضافہ۔ جب بندے کے باطن میں اندھیرا ہوتا ہے تو وہ اس اندھیرے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ آنکھ غیر کو دیکھتی ہے، کان غیر کو سنتا ہے اور زبان غیر کلمے بولتی ہے، چغلی کھاتی اور غیبت وغیرہ کرتی ہے، دماغ طرح طرح کی باتیں سوچتا ہے جو کہ غیر ہوتی ہیں، یہ پورا وجود گناہ کی طرف مائل اور نیکی میں حائل ہوتا ہے، یہ خواہش کی پیروی ہے۔ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کسی غیر کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ڈراتا اور وہ بندہ ڈر جاتا ہے تو یہ خواہش کی نفی ہے۔ خواہش کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے جو کہ عیب ہے۔ خواہش کا ظاہر یہ ہے کہ آنکھ اٹھتی، کان توجہ کرتا، زبان بولتی، ہاتھ اور پاؤں جو کہ غیر کی طرف چلتے اور پھرتے ہیں۔ جب خواہش کا ظاہر جو کہ عمل میں ظاہر ہو جائے اور باطن اس غیر پر راضی ہو جائے تو یہ خواہش کا باطن ہے۔ عیب کی طرف کسی کا دھیان چلا جائے اور اللہ پروردگار کا حکم اسے آ کر ڈرا دے، وہ غیر سے آنکھیں پھیر لے، کان بند کر لے، کانوں کی توجہ ہٹا دے، ذہن و دماغ کی سوچ کو ہٹا دے، تو یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈر گیا ہے۔ یہ ڈرنا خواہش کا باطن اور نفی ہے۔ اللہ پاک اسے خواہش کے باطن اور نفی کی حقیقت کو دکھاتا ہے، اور جو اللہ پروردگار کا بندہ اس نفی کی حقیقت پر قائم ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر استقامت اختیار کرتا ہے تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے جس نے وضو پر وضو کیا ہوتا ہے اور اسے اللہ پاک نے خواہش کی نفی کی حقیقت عطا کی ہوتی ہے۔ فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا حکم ڈرا دے اور کوئی واپس اللہ تعالیٰ کے حکم میں داخل ہو جائے تو یہ خواہش کی نفی ہوتی ہے۔ کوئی بار بار خواہش کی پیروی کرنا چاہے اور اسے اللہ رب العزت کا حکم ڈرا دے تو یہ وہ ہوتا ہے جو کہ وضو ٹوٹنے پر دوبارہ وضو کرتا یا مسلمان ہونے کے بعد بار بار کلمہ پڑھتا ہے۔ کچھ اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر استقامت کر چکے ہیں، ان کا وضو اب قائم رہتا ہے، دوسری نماز آ جاتی ہے مگر وضو قائم ہی ہوتا ہے، لیکن وضو پر وضو کر لیتے ہیں۔ فرمایا نور علی نور، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے نور پر قائم ہیں جن کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ غیر سے اپنی نظر اللہ رب العزت کے حکم میں پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا کرتا ہے جس کی حلاوت بندہ پاتا ہے۔ حکم پر یہ استقامت ہوتی ہے کہ وضو نہ ٹوٹے۔ بندہ حکم پر عمل جب زندگی بھر کرتا ہے تو یہ وضو پر وضو ہوتا ہے، تو یہ ہر طرف نور علی نور ہے جو کہ اسے حاصل ہوتا ہے جو حکم پر استقامت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے وہ اندھیروں سے ہی نہیں نکالتا بلکہ نور کے اندر مزید نور عطا کرتا اور علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ فرمایا یخرجکم من الظلمات الی النور، میں تمہارا اللہ تمہیں اندھیروں سے نکالتا اور نور میں داخل کرتا ہوں۔
اگر اللہ تعالیٰ اپنا کسی کو بندہ نہ دے اور اللہ کا بندہ کسی کی خواہش نہ مٹائے یعنی نفس کی اصلاح نہ کرے، کسی کو حکم پر استقامت نہ دے، حکم سے علم میں داخل نہ کرے، تو کوئی اللہ پروردگار کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا۔ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بے عیبی کے اندر عطا کرتا ہوں کہ تمہارے عیب مٹتے چلے جاتے ہیں۔ آج وقت ہے، آج دن ہے کہ عیب مٹانے والا عیب مٹاتا ہے۔ کل جب وقت ختم ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، سودا دینے والا سودا دینا بند کر دے گا تو پھر یہ سودا نہ مل سکے گا، کیونکہ یہ ایسی دکان ہے کہ یہ سودا صرف اسی دکان سے ملتا ہے۔ یہ ہے وہ محرومیت کہ جسے یہ ملتی ہے وہ مایوسیت کے اندر عذاب میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نمازیں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں نے ادا کی ہیں۔ سننے کو تو یہی سنا ہے کہ وہ کئی سال تک ایک ہی وضو سے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب حقیقت میں دیکھا تو پتہ چلا کہ کئی سال تو ایک طرف، اگر انہیں نوح علیہ السلام بلکہ قیامت تک کی زندگی بھی مل جاتی تو وہ ایک ہی وضو پر قائم رہتے، ان کا وضو کبھی نہ ٹوٹتا، جو کہ حقیقت میں حکم پر عمل میں استقامت ہوتا ہے۔ آئیے ہم حقیقتوں کو پا لیں کہ اللہ کے بندوں کی بولی اللہ رب العزت کا حکم، علم اور محبت ہے۔ یہ خضر علیہ السلام جانتے ہیں کہ کون کس بولی میں بات کرتا ہے، ورنہ یہ اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا کہ جب تک کوئی بتا اور یہ بولی سکھا نہ دے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بندوں کی باتیں اونچی اور بڑی ہوا کرتی ہیں کہ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کا علم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔